ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اکبر سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو پھر بیٹھ جائیں اور آج کھانا کھائے بغیر نہ جائیں، شمسا نے ہنس کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے۔ دیکھا امی، انہوں نے ٹھیک بھی کیسے مرے ہوئے لہجے میں کہا ہے، شمسا بولی۔ ارے لڑکی، تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہے، مومانی ریحانہ نے اسے ڈانٹا۔ شکر کریں امی، ہاتھ دھو کر ہی پیچھے پڑتی ہوں، گندے ہاتھوں سے نہیں۔ توبہ ہے، مومانی ریحانہ نے کہا۔ مومانی جان، اس کی زبان بڑی چلنے لگی ہے۔ اکبر نے شمسا کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اے ذرا تمیز سے، میں پھوپھی ہوں آپ کی، اس نہیں ہوں۔ شمسا بگڑ کر بولی۔ اچھا محترمہ پھوپھی جان صاحبہ، اچھا۔ اور یہ آپ کی مومانی نہیں، دادی ہیں، شمسا نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جانتا ہوں، اکبر بولا۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ شمسا نے کہا۔ مانتا ہوں، اکبر بولا۔ تو پھر کہتے کیوں نہیں ہو؟ شمسا نے کہا۔ مومانی جان، اسے کیا ہو گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے دماغ کو سردی لگ گئی ہے۔ اکبر ہنسا۔ شمسا، زیادہ بکواس نہ کر، جا کر کافی بنا، مومانی ریحانہ نے اسے ڈانٹا۔ نہیں مومانی جان، کافی نہیں، چائے، اکبر نے کہا۔ تب شمسا ہنسی اور اکبر کو انگوٹھا دکھاتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس تھوڑی سی نوک جھونک سے اکبر کو بڑا فائدہ ہوا۔ دوپہر سے اس پر جو ڈپریشن کی کیفیت طاری تھی، اس میں افاقہ ہوا، اس کا ذہن کھلا، کچھ اداسی کم ہو گئی۔ تب اکبر نے دکان پر جانے کا ارادہ ملتوی کر لیا اور مومانی ریحانہ سے پوچھا، ماموں کب تک آئیں گے؟ بس آنے ہی والے ہوں گے، مومانی ریحانہ نے کہا۔ کیوں، خیر تو ہے، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں مومانی جان، خاص بات ہے، ان سے ذرا مشورہ کرنا تھا۔ مشورہ؟ مومانی ریحانہ نے کہا۔ وہ کس سلسلے میں؟ مومانی جان، وہ جو جن ہے نا سید پور کا، اس نے ایک مرتبہ ماموں کو چوٹ دی تھی، ان کے سارے کیے کرائے پر چند سیکنڈوں میں پانی پھیر دیا تھا، ان کا وظیفہ مکمل نہ ہو سکا تھا۔ وہ محلے کے ایک لڑکے رضوان کی شکل میں آ کر انہیں غلیظ پانی سے وضو کروا گیا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، آج بھی اس نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، اکبر نے کہا۔ اسی وقت گھر کی گھنٹی بجی۔ اکبر خود اٹھ کر دروازے پر گیا۔ دروازے پر اس کے خیال کے مطابق ماموں فرقان ہی تھے۔ اوہو، اکبر صاحب آئے ہیں، ماموں فرقان اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ جی ماموں، اکبر نے اداس لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر اس پر جانے کی اداسی چھا گئی۔ ماموں فرقان نے گہری نظر اکبر پر ڈالی اور اندازہ کر لیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اس کمینے نے پھر کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ ماموں فرقان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر لے آئے، اسے محبت سے بٹھایا اور بولے، اکبر کب آئے؟ بس ماموں، تھوڑی دیر ہوئی ہے، ابو یہ تو جا رہے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا ہے۔ شمسا چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اب تم لوگ اسے سوکھی چائے پر رکھاتے ہو تو وہ جائے نہیں تو اور کیا کرے؟ ماموں فرقان نے کھانے پینے کی اشیاء سے بھری ٹرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابو، یہ سوکھی چائے ہے؟ شمسا چمک کر بولی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ کر مختلف کھانے کی چیزیں اکبر کے سامنے پھیلائیں۔ اب دیکھے نا، میرا ارادہ تھا کہ میں کھانا کھا کر جاؤں، لیکن یہ چائے کے ساتھ اتنی چیزیں اٹھا لائی ہے کہ میں نے کھا کر کھانے سے دستبردار ہو جاؤں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کھانا نہ کھلانے کا شریفانہ طریقہ ہے، اکبر نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہ ساری چیزیں واپس لے جاتی ہوں، آپ صرف سوکھی چائے پئیں۔ یہ کہہ کر شمسا بڑی بے تکلفی سے ساری پلیٹیں ٹرے میں دوبارہ رکھنے لگی۔ اے شمسا، یہ کیا کر رہی ہو؟ ماموں فرقان نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ تب وہ ہنستی ہوئی ساری پلیٹیں میز پر پھیلا کر چلی گئی۔ لو بھئی اکبر، کچھ کھاؤ پیو۔ ماموں فرقان نے بسکٹ کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جی ماموں، اکبر نے ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ماموں، اس کتاب کا کیا بنا؟ وہ نہیں ملی نا پھر؟ وہ مل گئی تھی، ماموں فرقان نے بتایا۔ مل گئی تھی سے کیا مراد ہے؟ کیا پھر گم ہو گئی؟ اکبر نے پوچھا۔ گم تو نہیں ہوئی، لیکن ملنا نہ ملنا اس کا برابر ہی ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ کیوں؟ اکبر کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے کتنا ڈھونڈا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی، اس کی تلاش میں پورا گھر چھان مارا تھا، آخر میں الماری بھی دیکھ لی تھی، ماموں فرقان نے کہا۔ پھر کہاں سے ملی؟ اکبر نے بے تابی سے پوچھا۔ اسی الماری سے، ماموں فرقان نے بتایا۔ لیکن وہ الماری تو ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح دیکھ لی تھی، ایک ایک کتاب نکال کر تلاش کیا تھا، اکبر نے حیرت سے کہا۔ اس وقت نظر نہیں آئی، پھر دوسرے یا تیسرے دن میں نے الماری کھولی تو وہ اوپر ہی رکھی تھی، کسی نے بعد میں رکھ دی ہو، ماموں فرقان نے بتایا۔ حیرت ہے، اکبر واقعی حیرت زدہ تھا۔ اس سے زیادہ حیرت کی ایک بات اور ہے، ماموں فرقان بولے۔ وہ کیا؟ اس کتاب میں سے کچھ صفحات غائب ہیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ ارے نہیں، اکبر نے حیرت سے کہا۔
اور یہ صفحات وہی ہیں جن میں جنات سے متعلق کچھ عملیات درج تھے۔ ماموں یہ کیسے ہوا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ماموں فرقان نے کہا۔ یا تو یہ ہوا ہے کہ میں نے خود وہ صفحات نکال کر کہیں اور حفاظت سے رکھ دیے ہیں، یا پھر ان صفحات کو کسی نے نکال لیا ہے۔ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور یہ سید پور کے جن کے علاوہ کسی کی حرکت نہیں ہو سکتا ہے، ماموں فرقان نے لاپرواہی سے کہا۔ ماموں آج وہ میری ذرا سی غلطی سے بچ گیا، ورنہ اڑ گیا تھا، اکبر نے بتایا۔ وہ کیسے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ساری بات تفصیل سے سنیں گے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا۔ آخر ہوا کیا؟ ماموں فرقان بولے۔ تب اکبر نے املی والے بابا سے ملاقات سے لے کر نیاز محمد کے خالی گھر میں داخل ہونے اور پھر مقابلہ اور پھر نیلم کے ظاہر ہونے تک سارے واقعات پوری تفصیل سے سنا دیے۔ جب اکبر ساری داستان سنا چکا تو کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ ماموں فرقان نے نظریں اٹھائیں اور اکبر کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اکبر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ارے پرواہ نہ کر، ماموں فرقان نے بے نیازی سے کہا۔ ایک بار وہ مجھے دھوکہ دے گیا، ایک بار وہ نیاز محمد کو جل دے گیا، آخر وہ کب تک ہم لوگوں کو جل دیتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن وہ پکڑا جائے گا۔ ماموں مجھے تو وہ دن کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہا، اکبر نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں مایوس نہیں ہوں، ماموں فرقان بولے۔ میں خود املی والے بابا سے جا کر ملاقات کروں گا۔ ہاں ماموں چلیں، املی والے بابا سے ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی عمل بتا دیں۔ وہ آدمی تو کام کے معلوم ہوتے ہیں، ہم وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر اٹھیں گے، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں پھر کب چلیں گے؟ اکبر نے پوچھا۔ تم ایسا کرو، کل صبح گاڑی لے کر آ جاؤ، ہم صبح ہی صبح یہاں سے نکل چلیں گے۔ ٹھیک ہے ماموں، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ دوسرے دن وہ گاڑی لے کر صبح ہی ان کے گھر پہنچ گیا۔ ماموں فرقان اور اکبر نے ناشتہ کیا، پھر وہ دونوں گھر سے نکل گئے۔ ملیر پہنچے۔ اس جنگل کے شروع میں جو ہوٹل تھا وہ کھلا ہوا تھا، ریکارڈنگ جاری تھی۔ ہوٹل کے مالک نے اکبر کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا۔ وہ بولا، اب کیسے آنا ہوا ادھر؟ ہم اندر جا رہے ہیں، یہ میرے دادا ہیں، انہیں لے کر جا رہا ہوں، میری گاڑی کھڑی ہے، ذرا خیال رکھنا۔ اکبر نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بے فکر ہو کر اندر جائیں اور پتھر کھا کر واپس آ جائیں، گاڑی آپ کو یہیں کھڑی ملے گی، ہوٹل والے نے ہنس کر کہا۔ جنگل میں کار کے داخل ہونے کی گنجائش نہ تھی، اسی لیے گاڑی جنگل کے باہر چھوڑنا پڑی۔ جنگل میں ایک چھوٹی پگ ڈنڈی تھی جس پر موٹر سائیکل چل سکتی تھی۔ اکبر کے پاس موٹر سائیکل نہ تھی، ورنہ وہ لے آتا۔ موٹر سائیکل وہ طارق سے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ موٹر سائیکل مانگ کر کیا فائدہ، کیونکہ موٹر سائیکل املی کے درخت تک نہیں جا سکتی تھی۔ آگے جا کر پتھروں سے بھرا راستہ آ جاتا تھا، اسے پیدل چل کر عبور کرنا پڑتا تھا۔ جب پیدل ہی چلنا تھا تو کچھ دیر کے لیے موٹر سائیکل پر سفر بیکار تھا۔ یہی سوچ کر اکبر نے اپنی گاڑی لے لی تھی۔ یہ ہوٹل اچھے لوگوں کا معلوم نہیں ہوتا، ماموں فرقان نے جنگل میں داخل ہو کر کہا۔ جی ماموں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پر بڑی عجیب عجیب شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہماری گاڑی تو محفوظ رہے گی؟ ماموں فرقان نے خدشہ ظاہر کیا۔ جی ہاں، اکبر نے کہا، میں نے اسی لیے ہوٹل کے مالک سے گاڑی کا خیال رکھنے کو کہہ دیا تھا، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ وہ ہوٹل والا کہہ رہا تھا کہ بے فکر ہو کر جائیں اور پتھر کھا کر آ جائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ املی والے بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا، میں کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کروں۔ ان کا خیال تھا کہ لوگ خواہ انہیں پریشان کریں گے۔ جب میں املی والے بابا سے ملاقات کر کے آیا تو ہوٹل والے نے مجھ سے پوچھا کہ ہو گئی ملاقات؟ میں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے بتایا کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ املی والے بابا نے پتھر مار کر بھگا دیا۔ جب ہم املی والے بابا سے ملنے جا رہے تھے تو ہوٹل والے نے منع کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ املی والا بابا کسی سے نہیں ملتا، وہ پتھر مار کر بھگا دیتا ہے۔ جب ہم املی والے بابا سے مل کر واپس آئے تو ہم نے بھی یہی بیان دیا۔ اب اس نے دوبارہ جنگل میں جاتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اسی لیے اس نے ہنس کر کہا کہ بے فکر ہو جائیں اور پتھر کھا کر واپس آ جائیں۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ میری ملاقات املی والے بابا سے ہو چکی ہے۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے تو؟ ماموں فرقان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو میرے خیال میں یہاں بیٹھنے والا ہر شخص ان کی قدم بوسی کے لیے پہنچ جائے، طرح طرح کی خواہشیں کر کے انہیں پریشان کرے، اسی لیے بابا جی کسی دنیا والے کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتے، اکبر نے کہا۔ لیکن تم اس معاملے میں خاصے خوش قسمت ہو۔ ہاں ماموں، واقعی مجھ پر انہوں نے خاصی مہربانی کی۔ چلتے چلتے وہ خاصے اندر نکل آئے، ابھی تک وہ پگڈنڈی چل رہی تھی۔ جب چلتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی اور ماموں فرقان کو کوئی نہر نہ دکھائی دی تو وہ کچھ پریشان ہو کر بولے، اکبر کیا ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں؟ جی ماموں، راستہ تو یہ ٹھیک ہے، ابھی ہمیں مزید چلنا پڑے گا۔
چلنے کی تو خیر کوئی بات نہیں، ماموں فرقان نے اعتماد سے کہا۔ مجھے پیدل چلنے میں مزہ آتا ہے، میں میلوں پیدل چل سکتا ہوں۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم غلط سمت نہ جا رہے ہوں، اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ میں ایک مرتبہ پہلے یہاں آ چکا ہوں اور جس راستے کو میں ایک بار دیکھ لوں اسے بھولتا نہیں، بشرطے کہ راستہ سچائی کا ہو۔ ماموں فرقان نے ہنس کر بات کا رخ موڑا۔ راستہ صرف راستہ ہوتا ہے، یہ چلنے والے پر ہے کہ وہ اس پر چل کر سچ کو اختیار کرے یا جھوٹ کے فریب میں مبتلا ہو جائے۔ اکبر نے فلسفہ جھاڑا۔ ہم دنیا والے جب تک جیتے ہیں فریب میں مبتلا رہتے ہیں، مر کر پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں تھے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ ماموں، یہ دنیا کیا ہے؟ اکبر نے سوال چھیڑا۔ یہ دنیا بیٹے، یہ دنیا ایک خواب ہے، ایک پرفریب لمحہ۔ صرف ایک لمحہ ہے اور وہ بھی پرفریب، ایک خواب جیسا، اکبر بولا۔ جو زندگی ہم نے گزارنی ہے، اس زندگی کا یہ دنیا ایک لمحہ ہے۔ اس ایک لمحے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ وہی بات ہے کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ہزاروں خواہشیں اور ہر خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ زندگی صرف ایک لمحے کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری دنیا صرف ایک لمحے کی خواہشیں سمندر جیسی۔ پھر آدمی کیا کرے؟ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے۔ اکبر، اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں ہمیں باندھ کر پھینکا گیا ہے۔ نظر محدود، ایک حد سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دماغ محدود، ایک حد سے زیادہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ سماعت محدود، ایک حد سے آگے ہم سن نہیں سکتے۔ اسی طرح ہمارا چھونا چکھنا محدود، دیکھنا محدود، اور ہماری طاقت محدود۔ ہماری چاروں طرف سے حد بندی ہے، ایک حصار کھنچا ہوا ہے۔ لیکن اکبر، یہ ہماری اصل نہیں ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ ہماری اصل ہمارے جسم سے وابستہ نہیں ہے، ہماری روح سے وابستہ ہے۔ ماموں فرقان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ جب ہم زندگی کے اس پرفریب لمحے سے نکلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس جال میں پھنسے ہوئے تھے، کس فریب میں مبتلا تھے، جسے ہم زندگی سمجھ کر اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ اصل میں وہ زندگی تھی ہی نہیں۔ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، حد بندی ٹوٹ گئی ہے، حصار ختم ہو گیا ہے، اب کوئی چیز محدود نہیں رہی۔ ہم پھیل کر کائنات بن گئے ہیں، ایک لمحہ پھیل کر ابد بن گیا ہے۔ ماموں فرقان اپنے جذب میں بھولے جا رہے تھے اور اکبر انہیں دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ ماموں، آپ بڑی بھاری باتیں کر رہے ہیں۔ بالآخر وہ بولا۔ ہاں، اس عمر میں یہ باتیں سب کو بھاری ہی لگتی ہیں۔ ابھی تم نوعمر ہو، جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو یہ باتیں تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی، بھاری نہیں لگیں گی۔ اچھا ماموں، یہ بتائیں موت کیا ہے؟ اکبر نے سوال کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ماموں فرقان اس وقت بولنے کے موڈ میں ہیں۔ منزل ابھی دور تھی، جنگل کا راستہ تھا۔ اس نے سوچا ماموں سے گفتگو جاری رکھے۔ بہرحال وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اگرچہ اس کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی باتیں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ موت بہت خوبصورت چیز ہے، ماموں نے مسکرا کر کہا۔ بہت خوبصورت چیز ہے؟ ماموں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر نے حیران ہو کر کہا۔ آدمی مر کر مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے، محدود سے لامحدود ہوتا ہے۔ وہ بولے۔ ماموں، مجھے تو موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اکبر نے کہا۔ ابھی تم دنیا کے فریب میں مبتلا ہو، جب اس سے نکلو گے تو ڈرنا چھوڑ دو گے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں خاصے اندر نکل آئے تھے۔ اب ہموار راستہ ختم ہو گیا تھا اور پتھروں سے بھرا راستہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں پتھروں پر چلتے ہوئے بالآخر نہر پر نکل آئے۔ اتفاق کی بات وہ ایسی جگہ نکلے جہاں انہوں نے کچھ پتھروں کو رکھ کر ایک نشانی بنا دی تھی۔ یہ نشانی اب بھی جوں کی تو تھی۔ اکبر کے قدموں میں اب تیزی آ گئی۔ وہ ماموں فرقان سے مخاطب ہو کر بولا۔ ماموں، بس اب ہم نزدیک آ گئے ہیں، املی کا درخت قریب ہی ہے۔ کچھ دور چلے تو درمیان میں کھڑا ہوا املی کا بھاری سا درخت نظر آنے لگا۔ درخت کے سامنے پہنچے تو انہیں املی والا بابا کہیں نظر نہ آیا۔ پتھر بھی خالی تھا اور درخت کے تنے میں بنا ہوا وہ محرابی کھوکا بھی خالی تھا۔ یہاں تو بابا جی کہیں نظر نہیں آ رہے، اکبر نے پریشان ہو کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ درخت کے پیچھے ہوں، ماموں فرقان نے رائے ظاہر کی۔ میں جا کر دیکھوں؟ اکبر نے کہا۔ ہاں جاؤ، اگر وہ درخت کے اس طرف ہیں تو مجھے اشارہ کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ اکبر نے جوتے موزے اتار کر ایک طرف رکھے، پینٹ کے پائچے جہاں تک لپیٹ سکتے تھے لپیٹ لیے اور پانی میں پہلا قدم رکھا۔ ابھی اس نے دوسرا قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ آواز آئی، ٹھہر جا۔ اکبر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ املی والا بابا اچانک درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا تھا
اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف آنے سے روک رہا تھا۔ اکبر کا اٹھا ہوا قدم فوراً جم گیا، وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ تو واپس جا، اسے ہمارے پاس بھیج جو تیرے ساتھ آیا ہے، املی والے بابا نے حکم دیا۔ یہ حکم سن کر فوراً اکبر پانی سے نکل آیا اور ماموں فرقان سے مخاطب ہو کر بولا، جائیں ماموں، بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ماموں فرقان نے جوتے موزے اتارے، شلوار اونچی کی اور پانی میں گھس گئے۔ ٹھنڈے پانی میں سے گزر کر اونچی نیچی سیڑھیوں پر پہنچے، پھر چبوترے پر چڑھ گئے۔ اکبر نے دیکھا کہ املی والا بابا پلٹ کر جا چکا تھا۔ اب اس نے پتھر پر بیٹھ کر آسن جما لیا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ ماموں فرقان اس کے سامنے دو زانو ہو کر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ املی والے بابا نے چند سیکنڈ بعد آنکھیں کھولیں، اپنی ان لال انگارہ آنکھوں سے ماموں فرقان کو گھورا۔ یہ انگارہ آنکھیں دیکھ کر ماموں فرقان کو کالے بلے کی آنکھیں یاد آ گئیں۔ جانے کیا بات تھی، بابا کی آنکھیں دیکھ کر جانے کیوں کالا بلہ یاد آ جاتا تھا۔ اکبر کو بھی املی والے بابا کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر کالے بلے کی خوفناک آنکھیں یاد آ گئی تھیں۔ کیوں آیا ہے؟ ہم نے اس لڑکے سے منع کر دیا تھا کہ کسی اور کو ہمارا پتہ نہ بتائے، مگر یہ نہ مانا۔ یہ تجھے یہاں لے آیا، کل کو تو کسی اور کو بھیج دے گا اور پھر یہاں سر ہی سر دکھائی دیں گے، یہاں قوالیاں شروع ہو جائیں گی۔ املی والے بابا نے ناراضگی سے کہا، نہیں بابا، ایسا نہیں ہوگا، آپ ناراض نہ ہو، میں یہاں اپنی کسی غرض سے نہیں آیا، بلکہ اکبر کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ ماموں فرقان نے التجا کی۔ ہاں بول، زیادہ تکلف نہ تول۔ املی والے بابا کی ناراضگی برقرار تھی۔ آپ کے سپاہی نیاز محمد اور سید پور کے جن کا جو مقابلہ ہوا، اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ ماموں فرقان نے بات شروع کی۔ ہاں، آگے چل، املی والے بابا نے کہا۔ سید پور کا جن نیلم کی شکل میں باہر آیا۔ اکبر اسے دیکھ کر جذبات پر قابو نہ پا سکا اور کھیل بگڑ گیا۔ دراصل سید پور کا جن بہت چالاک ہے، وہ اپنے شعبدوں سے ہی انسان کو نہیں مارتا بلکہ نفسیاتی حربے بھی آزماتا ہے۔ میں نے اسے قابو کرنے کے لیے قبرستان میں ایک عمل کیا تھا، لیکن اس نے آخری وقت میں چالاکی سے اس عمل کو ناکارہ کر دیا اور پھر مجھے نقصان پہنچایا۔ میں مختصر بول، املی والے بابا نے بات کاٹی۔ اس مرتبہ بھی اس نے نیاز محمد کی توجہ تقسیم کر دی اور اسے حصار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ نیاز محمد کی بات نہ کر، اپنی بات کر۔ بابا جی، میرے پاس عملیات کی ایک نادر کتاب تھی، پہلے تو وہ گم ہوئی، جب ملی تو اس میں صفحات اڑے ہوئے تھے۔ کتاب کی بات نہ کر، اپنی بات کر۔ میں اکبر کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، جو بے وقوفی ہونا تھی وہ ہو گئی۔ املی والے بابا کا اشارہ نیاز محمد کی طرف تھا۔ خود نمائی جسم کا کوڑ ہوتی ہے، ہم نے بھیجا تھا نجات دلانے، وہ وہاں اپنے شعبدوں کی نمائش کرانے بیٹھ گیا۔ ہم یہاں دنیا سے چھپ کر بیٹھے ہیں، ہم چاہیں تو روز قوالیاں کروا سکتے ہیں، دیگیں پکوا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ ہم خاموشی سے بیٹھ کر اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ خیر، نیاز محمد کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، آئندہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ ماموں فرقان میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ املی والے بابا سے پوچھتے کہ نیاز محمد کو کیا سزا ملی اور کیوں ملی۔ ان کی نظر میں غلطی اکبر کی تھی۔ اگر وہ نیلم کو دیکھ کر بے اختیار نہ بھاگتا تو نیاز محمد کی توجہ بڑھتی، نہ وہ حصار سے نکلتا۔ بہرحال یہ معاملہ بابا اور نیاز محمد کا تھا، وہ درمیان میں بولنے والے کون تھے؟ وہ یہاں بابا سے بات کرنے آئے تھے، جن سے نجات کا کوئی عمل معلوم کرنے آئے تھے۔ املی والے بابا اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی لال انگارہ آنکھیں کھولیں اور بولا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وقت ہاتھ سے نکل گیا، اب لکیریں رہ گئی ہیں، انہیں پیٹتے رہو، سانپ تو نکل گیا۔ ماموں فرقان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو انہوں نے سوالیہ مگر التجا آمیز نظروں سے بابا کو دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں، سانپ تو نکل گیا، اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ بابا پھر بولا، بابا جی میں سمجھا نہیں، میں نے یہاں کوئی مکتب نہیں کھول رکھا جو میں لوگوں کو سمجھاتا رہوں۔ جا، اب تو جا یہاں سے، تو نے میرا خاصا وقت برباد کر دیا۔ بابا جی مجھے کوئی عمل بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کس چیز کے لیے عمل بتا دوں؟ پہلے حاضرات کروا کر دیکھ لے، تو جانتا ہے حاضرات کرانے والے بندے کو۔ املی والے بابا نے ماموں فرقان کو غور سے دیکھا۔ ماموں فرقان کو فوراً دادا غفور کا خیال آیا۔ ایک وہی ایسے آدمی تھے جنہیں حاضرات کا عمل آتا اور وہ ان سے واقف بھی تھے۔ تیرے دماغ میں جو نام آیا ہے ٹھیک آیا ہے، تو وہاں جا، املی والا بابا بولا، جا، وقت برباد نہ کر۔ اب املی والے بابا سے بحث بیکار تھی۔ ماموں فرقان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں جاتا ہوں،
اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، ماموں فرقان نے التجا آمیز انداز میں کہا۔ املی والے بابا نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے جواب میں آنکھیں بند کر لیں۔ ماموں فرقان چند لمحے وہاں رکے، شاید جواب میں املی والا بابا کچھ کہے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ آنکھیں بند کیے اس نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ خدا حافظ، ماموں فرقان نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف چل دیے۔ اکبر نہر کے اس پار بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ماموں فرقان کو واپس آتے دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھا۔ اس نے ماموں فرقان کے چہرے کا جائزہ لیا، اندازہ لگانا چاہا کہ ماموں فرقان کیا کچھ لے کر لوٹ رہے ہیں یا تہیدامہ واپس آ رہے ہیں۔ ماموں فرقان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جب وہ پانی سے گزر کر کنارے پر آئے تو اکبر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں اوپر کھینچ لیا۔ ماموں فرقان نے اپنے پیر جھاڑے، موزے اور جوتے پہنے۔ انہوں نے مڑ کر املی والے بابا کو دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے اور آسن جمائے بیٹھا تھا۔ ماموں فرقان نے اکبر کا ہاتھ تھاما اور بولے، آؤ اکبر، واپس چلیں۔ کیا ہوا ماموں، کیا بات ہوئی؟ اکبر نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ آگے چل کر بتاتا ہوں، یہاں سے نکل چلو، ماموں فرقان نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پتھروں کو نشانی دیکھ کر وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ پھر پتھریلا راستہ ختم ہوا، یہاں سے وہ پگڈنڈی شروع ہو گئی جو سیدھی ہوٹل پر نکلتی تھی۔ ماموں فرقان نے املی والے بابا سے ہونے والی گفتگو منوان سنا دی۔ ساری بات سن کر اکبر نے بڑے تعصب سے کہا، نیاز بابا بیچارہ خواہ مخواہ مارا گیا۔ ہاں، کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات، ماموں فرقان نے الجھتے ہوئے کہا۔ کھیل تو تمہاری وجہ سے بگڑا تھا، خیر ہوگی کوئی بات، بابا نے نیاز محمد کو بلا وجہ سزا نہ دی ہوگی، ہو سکتا ہے اس نے ان کی کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ املی والے بابا نے ساری باتیں الجھا دیں۔ جب میں آیا تھا تو انہوں نے بڑے صاف صاف باتیں کی تھیں، مجھے تسلی دی تھی، دکھ بھرے دن ختم ہونے کی نوید سنائی تھی، جشن منانے کی باتیں کی تھیں۔ اکبر نے کہا، ایسے لوگ ہمیشہ ایک جیسی باتیں نہیں کرتے، بس ان کی ذہنی روح ہوتی ہے، جس طرف چل پڑے۔ آج تو انہوں نے معاملے کی کوئی بات ہی نہیں کی، حالانکہ میں نے کئی مرتبہ عمل کی طرف توجہ دلائی۔ زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے دادا غفور کا ذکر کر دیا، حاضرات کراؤ۔ ماموں فرقان نے کہا، اب دادا غفور سے بات کرنا ہوگی، ممکن ہے وہاں کوئی بھید کھلے۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے کرتے اس مقام پر آ پہنچے تھے جہاں ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے تو بابر علی شو روم جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ رک گیا۔ ماموں کیا ہوا؟ بابر علی نے پوچھا۔ ماموں ذرا آپ ساری بات تفصیل سے بتا دیں، میں ہاتھ منہ دھو لوں، اور راشدہ تم ذرا اچھی سی چائے بناؤ۔ اکبر یہ کہہ کر اٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی راشدہ اٹھ گئی، پھر وہ چولہے پر کیتلی رکھ کر فوراً ہی واپس آ گئی ماموں فرقان کی باتیں سننے کے لیے۔ ماموں فرقان نے ابھی کہانی شروع ہی کی تھی، سب لوگ توجہ سے ان کی باتیں سننے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اکبر بھی منہ ہاتھ دھو کر آ گیا، وہ بھی اس حیران کرنے والے قصے میں شامل ہو گیا۔ جہاں ماموں فرقان بھولتے وہاں اکبر ٹکڑا لگاتا۔ ماموں فرقان نے جب ساری داستان دہرا دی تو محفل پر کچھ دیر کے لیے سناٹا چھایا رہا۔ راشدہ چائے کا کیا ہوا؟ اکبر نے اس خاموشی کو توڑا۔ تب راشدہ کو جیسے ہوش آ گیا، اوہ میں تو چولہے پر کیتلی رکھ کر ہی بھول گئی، پانی تو پک پک کر پاگل ہو گیا ہوگا، اب اسی میں پتی نہ ڈال دینا، معلوم ہے مجھے دیہات سے نہیں آئی ہوں۔ راشدہ جواب دیتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ راشدہ چند منٹوں میں چائے دوبارہ دم دے کر لے آئی۔ چائے پیتے ہوئے بھی خاموشی طاری رہی، سب اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم تھے۔ ماموں اب کیا ہوگا؟ بابر علی نے بالآخر خاموشی توڑی۔ وہ فرقان ماموں سے مخاطب ہو کر بولا، ہم لوگ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے، املی والے بابا کی طرف امید کی کرن باقی تھی، اب وہ بھی نہ رہی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹال دیا۔ ہو سکتا ہے بابر علی تمہارا خیال درست ہو، ایسے لوگ زیادہ جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے، ویسے انہوں نے حاضرات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے کچھ امید بنتی ہے، اور حاضرات کے ماہر تو ہمارے دادا غفور ہیں ہی۔ میرا خیال ہے کہ دادا غفور کے پاس بھیجنے کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے، بہرحال یہ بات تو وہاں جا کر ہی کھلے گی، ماموں فرقان نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کافی دیر اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی، لیکن اس بحث کا نتیجہ کچھ نہ نکلا، نتیجہ نکل بھی نہیں سکتا تھا، کسی کو مکمل حقائق کا علم نہیں تھا، جس کو جتنا معلوم تھا وہ اسی حوالے سے بات کر رہا تھا، دلائل دے رہا تھا۔ بہرحال اس بات کا سب کو افسوس تھا کہ اکبر کی ایک جذباتی غلطی سے بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا۔ نیاز محمد کا بھی یہی خیال تھا کہ اکبر کی جلد بازی سے بساط الٹ گئی، لیکن املی والے بابا کا کچھ اور خیال تھا۔ املی والے بابا نے اپنی سپاہی کی پیٹی اتروا دی، اسے لائن حاضر کر دیا تھا
کیونکہ بابا کے نزدیک قصوروار نیاز محمد تھا جس نے اکبر کو اپنے ساتھ اندر لے جانے کی بے وقوفی کی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تو اکبر نے کہا، ماموں کیا خیال ہے چلیں؟ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، اب کہاں جائیں گے؟ کھانا کھا کر جائیں؟ بابر علی نے کہا۔ پھر ماموں فرقان نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا، پھر وہ دونوں برنس روڈ کے لیے نکل گئے۔ برنس روڈ پہنچے تو عصر کا وقت نزدیک تھا۔ وہ دونوں بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہم بڑے اچھے وقت پر پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، اکبر نے کہا۔ ہاں، حضرات کے عمل کے لیے یہ وقت بہترین ہوتا ہے۔ دادا غفور عصر کی نماز پڑھ کر فوراً ہی اس عمل کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ ماموں فرقان بولے۔ ماموں پہلے تو انہیں ساری رودات سنانی ہوگی، اکبر نے سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ دادا غفور کے فلیٹ کا دروازہ سامنے تھا۔ اکبر نے گھنٹی بجائی۔ دادا غفور خود دروازے پر آئے۔ ان کی آستین چڑھی ہوئی تھی، شاید وہ وضو کرنے جا رہے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، بولے، آہا بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو۔ ماموں فرقان اور اکبر نے باری باری انہیں سلام کیا۔ دادا غفور نے خوش دلی سے جواب دیا اور کہا، آؤ بھائی اندر آؤ۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر چوکی پر بیٹھ گئے۔ ماموں فرقان نے کرسی سنبھالی اور اکبر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی اکبر، تم کیسے ہو؟ بس ٹھیک ہوں دادا، اکبر نے دھیرے سے کہا۔ اور تم فرقان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ شاید وضو کرنے جا رہے تھے؟ ہاں، ارادہ تو یہی تھا۔ آپ وضو کرائیں، مجھے آپ سے جو بات کرنا ہے اس کا پس منظر سمجھانے میں 10-15 منٹ لگیں گے۔ تم اپنی بات کرو، میں وضو کر لوں گا، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماموں فرقان نے ساری رودات بیان کر دی۔ دادا غفور پوری توجہ اور خاموشی سے سارا قصہ سنتے رہے۔ انہیں نیاز محمد کی ناکامی کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، یہ تو بہت برا ہوا۔ اس سے زیادہ برا یہ ہوا کہ املی والے بابا نے ہمیں ٹال دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں ان سے کوئی عمل وغیرہ معلوم کر لوں گا، لیکن انہوں نے معاملے کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ جب میں نے عمل کا ذکر کیا تو وہ بولے، کس چیز کے لیے عمل بتا دوں؟ پہلے حضرات کروا کر تو دیکھ، تو جانتا ہے حضرات والے بندے کو۔ حضرات کا نام سن کر میرے خیال فوراً آپ کی طرف گیا تو وہ بولے، تیرے دماغ میں جو نام آیا ہے وہ ٹھیک ہے، بس یہ آخری بات کی، اس کے بعد ہمیں اپنے پاس سے بھگا دیا۔ ماموں فرقان نے کہا، بندہ تو پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے۔ دادا غفور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اشارہ املی والے بابا کی طرف تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ماموں فرقان نے فوراً تصدیق کی۔ پھر دیکھتے ہیں حضرات کر کے، دادا غفور نے کہا، اور پھر وضو کرنے کے لیے باتھ روم چلے گئے۔ نماز کے بعد دادا غفور نے شیشے کے گلاس میں اندر سے پانی منگوایا، اسے اپنے سامنے رکھا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھنے لگے۔ 10-15 منٹ تک کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے گلاس اپنے نزدیک سرکایا اور ایک سفید چادر سے خود کو ڈھک لیا۔ پھر چند منٹ تک دلہن بنے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ چادر سر سے اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ ان کا پورا چہرہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ وہ چادر سے پسینہ پونچھتے ہوئے بولے، فرقان، معاملہ گڑبڑ ہے۔ کیا مطلب ابر آلود ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ نہیں، دھواں نہیں ہے، دادا غفور نے بتایا۔ تو پھر کیا معاملہ ہے؟ ماموں فرقان بولے، دھواں نہ ہونے کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ دادا غفور نے وضاحت کی۔ دادا اب دیکھ کیا رہے ہیں؟ اس مرتبہ اکبر نے مداخلت کی۔ اکبر تم؟ ماموں فرقان نے اکبر سے کچھ کہنا چاہا، لیکن دادا غفور نے ہاتھ کے اشارے سے ماموں فرقان کو روک دیا۔ پھر انہوں نے گہری نظروں سے اکبر کو دیکھا اور بولے، میں سید پور کے جن کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مطلب صاف ہونے کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دے رہا، پھر تو معاملہ گھمبیر ہے۔ ماموں فرقان نے اظہار خیال کیا، ایک مرتبہ اور کوشش کر دیکھیں؟ چلو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دادا غفور نے یہ کہہ کر ایک تسبیح گھمائی اور پھر گلاس کو اپنے سامنے سرکا کر چادر اپنے سر پر ڈال لی۔ چند منٹ کے بعد جب انہوں نے چادر ہٹائی تو ان کا چہرہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، وہی ڈھاک کے 3 بات۔ کیا دادا؟ میں سمجھا نہیں۔ اکبر کی سمجھ میں ان کی بات نہ آئی۔ اکبر تم؟ ماموں فرقان نے اکبر کو پھر کوئی تنبیہ کرنا چاہی، لیکن اس مرتبہ پھر دادا غفور نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ انہوں نے مسکرا کر گہری نظروں سے دیکھا اور بولے، یعنی نتیجہ وہی 0۔ پھر دادا؟ اکبر نے پوچھا۔ پھر یہ کہ مجھے بتاؤ کہ تم دونوں کیسے آئے ہو؟ میرا مطلب ہے ٹیکسی رکشہ سے یا اپنی گاڑی سے؟ گاڑی سے، اس مرتبہ ماموں نے جواب دیا۔ پھر میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، دادا غفور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دادا کہاں جائیں گے؟ اکبر نے پوچھا۔
بھائی گلشن چلتے ہیں، چل کر ذرا تمہارا گھر دیکھ لیں گے، دادا غفور نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ماموں فرقان کا ماتھا ٹھنکا۔ دادا غفور اس قدر آسانی سے گھر سے نکلنے والے نہ تھے۔ اب وہ فوراً ہی گلشن جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو معاملہ سنگین ضرور تھا۔ ماموں فرقان نے ان سے کوئی سوال نہ کیا، وہ دادا غفور کے ساتھ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے چلیں۔ تینوں بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر کر فٹ پاتھ پر آئے تو سامنے ہی گاڑی موجود تھی۔ اکبر نے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ دادا غفور اور ماموں فرقان دونوں ایک ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی نے گلشن کا راستہ اختیار کیا۔ جب گاڑی خالی گھر تک پہنچی تو اکبر کو خیال آیا کہ گھر کے گیٹ پر تو تالا پڑا ہے اور اس کی چابی اس وقت اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے دادا غفور سے مخاطب ہو کر کہا، دادا گیٹ پر تالا ہے اور چابی گھر پر ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹے، ایسا کرو کہ ہمیں یہاں خالی گھر پر اتار دو اور خود جا کر چابی لے آؤ۔ بہتر، یہ کہہ کر اکبر نے گاڑی خالی گھر کے سامنے روک دی۔ دادا غفور اور ماموں فرقان گاڑی سے اتر گئے۔ میں چابی ابھی لے کر آیا، یہ کہہ کر اکبر نے گاڑی بھگائی۔ گھر پہنچ کر اس نے جلدی جلدی گاڑی کا ہارن دیا اور پھر اتر کر گھنٹی بجائی۔ چند سیکنڈوں کے بعد گیٹ صابرہ نے کھولا۔ صابرہ کو کچھ کہنے سے پہلے ہی اکبر بولا، امی خالی گھر کی چابی دیں، جلدی کریں، میں وہاں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ صابرہ نے پریشان ہو کر کہا، ارے امی وقت ضائع نہ کریں، دادا غفور اور ماموں فرقان وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ماموں اور دادا وہاں موجود ہیں تو میں لائے دیتی ہوں چابی۔ لیکن یہ دادا غفور کس طرح آ گئے گلشن، وہ تو گھر سے نکلتے نہیں۔ امی یہ باتیں بعد میں، پہلے اندر جا کر چابی لا دیں۔ اچھا لاتی ہوں، یہ کہہ کر صابرہ تیزی سے گھر میں گئی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں چابی اکبر کے ہاتھ میں تھی۔ اکبر نے چابی جیب میں ڈال کر گاڑی گھمائی اور تیزی سے خالی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دادا غفور اور ماموں فرقان اس کے انتظار میں گیٹ پر کھڑے تھے۔ اس نے جلدی سے گیٹ پر لگا تالا کھولا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ماموں فرقان نے گیٹ کا کنڈا کھول کر اسے زور سے دھکا دیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ تیزی سے کھلتے چلے گئے۔ دادا غفور نے کچھ پڑھ کر قدم آگے بڑھایا، ماموں فرقان ان کے ساتھ چلے۔ ان دونوں کے پیچھے اکبر نے قدم بڑھایا تو ماموں فرقان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور بولے، اکبر تم گیٹ پر ہی ہم لوگوں کا انتظار کرو۔ اکبر نے ماموں فرقان کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے التجا بھری نظروں سے دادا غفور کو دیکھا۔ فرقان ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہارا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں، یہ کہہ کر دادا غفور نے فرقان کا ہاتھ پکڑا اور خالی گھر کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ اکبر گیٹ پر کھڑا انہیں خاموشی سے اندر جاتے دیکھتا رہا، سوچنے لگا، اللہ جانے ان دونوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ دادا غفور یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ سید پور کے جن کے سلسلے میں ہی یہاں آئے ہیں۔ اس کے دل سے فوراً دعا نکلی، اے اللہ دادا غفور کو اپنے مقصد میں کامیاب کر۔ دادا غفور اور ماموں فرقان جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو ماموں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے دیکھ کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ کھلے گیٹ کو بند کر دے اور باہر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرے۔ اکبر نے اشارہ پاتے ہی گیٹ کے دونوں پٹ بند کر دیے۔ پٹ بند کرنے سے پہلے اس نے گھر کے دروازے پر ایک نظر ڈالی۔ دادا غفور اندر جا چکے تھے، ماموں فرقان دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ پھر اس نے گھر کا دروازہ بند ہوتے دیکھا۔ تب اکبر نے بھی گیٹ بند کر دیا اور گیٹ کی ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اکبر کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، جانے کیا ہونے والا تھا۔ دادا غفور اور ماموں فرقان گھر میں داخل ہوئے تو وہاں سناٹا طاری تھا۔ فرش پر ریت پڑی تھی، کافی عرصے سے اس گھر کی صفائی نہ ہوئی ہو۔ ٹی وی لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا، یہاں کوئی نہ تھا۔ فرش پر قالین تھا، نہ ٹیلی ویژن، نہ ٹرالی اور نہ ٹرالی میں رکھا ہوا وی سی آر۔ ٹی وی لاؤنج بالکل خالی پڑا تھا۔ پھر ماموں فرقان نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، ڈرائنگ روم بھی بالکل خالی تھا، بس فرش پر ریت جمی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر ماموں فرقان نے کچن کا رخ کیا، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اب ان دونوں نے ایک ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا، سارے کمرے بھائیں بھائیں کر رہے تھے، سب کے سب خالی پڑے تھے۔ اب بس ایک کمرہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا اور یہ تھا اکبر کا بیڈ روم۔ ماموں فرقان اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھے اور اب تک جو واقعات پیش آئے تھے ان سے بھی آگاہ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اسی کمرے میں وہ شمع موجود ہے جسے سید پور کے جن نے روشن کیا تھا، جسے کسی بھی طرح بجھایا نہ جا سکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اسی کمرے میں ایک شمع اور موجود ہے جو پگھل پگھل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی جا رہی تھی، وہ تھی نیلم۔ نیلم کا کمرہ کھولنے سے پہلے ماموں فرقان نے دادا غفور کو دیکھا اور آہستہ سے بولے، یہ نیلم کا کمرہ ہے، اچھا تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں اندر جا کر۔ دادا غفور نے آگے آتے ہوئے کہا۔
میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ماموں فرقان پیچھے ہٹتے ہوئے بولے۔ دادا غفور نے گردن کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے اور تسبیح کے دانے انگلیوں میں رقصاں تھے۔ کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے بند دروازے پر پھونک ماری اور پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ ماموں فرقان کو معلوم تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہوگا، نہیں کھلے گا، کیونکہ اب تک کی روایت سے یہی بات ثابت تھی کہ سب کمرے کھل جاتے تھے، لیکن یہ کمرہ کسی سے نہ کھلتا تھا۔ اگر کوئی اسے کھولنے یا اندر جھانکنے کی کوشش کرتا تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا۔ ماموں فرقان کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازہ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی کھلتا چلا گیا۔ دادا غفور نے کمرے میں داخل ہونے کی بجائے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ وہ دیوار سے جا لگا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ ماموں فرقان نے دروازے پر کھڑے کھڑے کمرے میں چاروں طرف نظریں گھمائیں، لیکن انہیں سید پور کے جن کی شمع کہیں نظر نہ آئی۔ کمرے میں نیلم بھی موجود نہ تھی۔ کمرے میں ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ماموں فرقان حیران تھے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا ان کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ نیلم کہاں گئی؟ دادا غفور نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ آؤ اندر چلیں، دادا غفور نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان بھی ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کمرے کی ساری بتیاں روشن کر دیں۔ کمرے میں اجالا پھیل گیا۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ ماموں فرقان نے آگے بڑھ کر وہ بھی کھول دیا۔ باتھ روم میں کوئی نہ تھا۔ دادا غفور نے کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ان کی نظریں دروازے پر تھیں۔ ماموں فرقان بھی خاموشی سے کھلے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دل میں ایک دھڑکا سا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کالے بلے کی آواز سنائی دی کہ تب سنائی دی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ ہر سو سناٹا چھایا رہا۔ دادا غفور نے پڑھنے کے بعد انگشت شہادت اپنے سر پر دائرے کی شکل میں گھمائی اور غصے سے بولے، کہاں ہے تو؟ چھپ کیوں گیا؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس للکار کے جواب میں کوئی للکار سنائی نہ دی۔ ماموں فرقان نے ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا اور دادا غفور کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولے، کیا وہ چلا گیا؟ اس گھر کو چھوڑ گیا؟ ہاں، دادا غفور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور نیلم کہاں ہے؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کہیں وہ اسے اپنے ساتھ تو نہیں لے گیا؟ ماموں فرقان نے خدشہ ظاہر کیا۔ ممکن ہے، دادا غفور نے سوچتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ اگر ایسا ہوا تو برا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ نیلم کی غیر موجودگی بتاتی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ املی والے پاپا کی بات اب سمجھ میں آئی۔ وہ کیا؟ انہوں نے مجھے عمل بتانے سے آناکانی کی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ماموں فرقان نے کہا۔ اب اس جملے کا مفہوم بھی واضح ہو گیا ہے جو انہوں نے اس وقت کہا تھا۔ وہ کیا؟ دادا غفور نے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا سانپ تو نکل گیا، اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ انہیں سب معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے عمل بتانے سے گریز کیا۔ ماموں فرقان کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ وہ بڑے افسوس سے بولے، اب معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ ہمارے سامنے تھا، ہم اس سے کوئی نہ کوئی توڑ کر سکتے تھے، لیکن اب کیا کریں گے؟ وہ یہاں سے بھاگا ہی اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا، اسے سکون سے یہاں رہنے نہیں دیا تھا، دادا غفور نے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئے۔ ماموں فرقان نے کمرے کی بتیاں بجھا دیں اور خاموشی سے سر جھکائے وہ بھی دادا غفور کے ساتھ پیچھے ہو لیے۔ پھر وہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے آہستہ سے بولے، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ سید پور کا جن گھر چھوڑ چکا ہے؟ ہاں، اب اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ یہاں ہوتا تو اب تک ظاہر ہو چکا ہوتا، اور اس بات کا کسی حد تک یقین مجھے حاضرات کے عمل کر کے ہی آ گیا تھا۔ دھواں نہ ہونے کے باوجود کچھ نہ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو گھر کے پیچھے چکر لگاؤں؟ ماموں فرقان ابھی تک تذبذب میں تھے۔ وہ کس لیے؟ ہو سکتا ہے نیلم وہاں ہو۔ اچھا، دیکھاؤ، اپنی تسلی کر لو، میں گیٹ کی طرف چلتا ہوں۔ آپ ایک منٹ یہیں ٹھہرے، میں ذرا گارڈن میں دیکھاؤں، پھر آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اکبر کے سامنے نہیں ہو سکے گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم گارڈن کا چکر لگاؤ۔ ماموں فرقان تیز تیز قدموں سے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، نہ نیلم تھی، نہ نیلم کا کوئی نشان تھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سے واپس آئے اور بولے، ادھر کوئی نہیں۔ ادھر کیا، اب ادھر بھی کوئی نہیں۔ کیا اکبر کو نیلم کے بارے میں صاف صاف بتا دیں؟ یہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے خیال میں تو بتا دینا چاہیے، دادا غفور نے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اسے بہت صدمہ ہوگا، ماموں فرقان نے کہا۔ ابھی تک تو اسے تسلی تھی کہ نیلم خالی گھر میں موجود ہے، کسی بھی وقت آزاد ہو سکتی ہے۔
اب جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ نیلم اس گھر سے جا چکی ہے اور وہ بھی کسی نامعلوم سمت، تو وہ بے حد پریشان ہوگا۔ پھر تم اسے کیا کہو گے؟ ہم اسے اتنا بتا دیں کہ سید پور کا جنی گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ سن کر سب سے پہلا سوال وہ یہ کرے گا کہ نیلم کہاں ہے۔ ہاں، یہ بات بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے حقیقت مت چھپاؤ۔ وہ بڑے حوصلے اور بڑے صبر کا لڑکا ہے، وہ برداشت کر جائے گا۔ پھر ہم دونوں مل کر اسے تسلی دے دیں گے، دادا غفور نے کہا۔ جھوٹی تسلی؟ ماموں فرقان نے مسکرا کر کہا۔ جھوٹی تسلی دینے میں کوئی حرج نہیں، دادا غفور بولے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس جن کا پتہ و نشان مل جائے۔ اگر مل گیا تو وہ تسلی جھوٹی نہ رہے گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گیٹ تک آ گئے۔ گیٹ بند تھا۔ بیچارہ باہر کھڑا ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوگا، دادا غفور بولے۔ کسی خوشخبری کا منتظر ہوگا۔ اس لڑکے کی قسمت ہی خراب ہے، کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ ماموں فرقان نے آگے بڑھ کر گیٹ کو ہلایا۔ گیٹ باہر سے بند تھا۔ گیٹ کو ہلتے دیکھ کر اکبر چونکا۔ اس نے فوراً گیٹ کا کنڈا کھول دیا۔ پھر اس نے دونوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ دونوں صحیح سلامت تھے۔ اکبر کو انہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اکبر، گیٹ میں تالا لگا دو، ماموں فرقان نے کہا۔ اکبر نے گیٹ بند کر کے اس میں تالا لگا دیا۔ اس اثنا میں دادا غفور اور ماموں فرقان گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ مجبوراً اسے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنا پڑی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد اسے معلوم ہو جائے کہ اندر کیا ہوا، لیکن دونوں بزرگ کچھ بتانے کی موڈ میں نہیں معلوم ہوتے تھے، اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ خود سے پوچھے۔ اگر یہاں صرف ماموں فرقان ہوتے تو وہ کب کا ان سے کئی تابڑ توڑ سوالات کر چکا ہوتا۔ جب اکبر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تو ماموں فرقان نے کہا، مجھے اپنے گھر چھوڑ دو اور پھر دادا غفور کو چھوڑ آنا۔ دادا غفور کو تو میں چھوڑ آؤں گا، لیکن اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دادا غفور کو اپنے ساتھ گھر لیے چلتے ہیں، کچھ دیر گھر بیٹھ کر پھر آپ چلے جائیں گا۔ اس طرح امی ابو سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ امی کو جب معلوم ہوا کہ وہ آپ آئے ہوئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے فوراً گھر کی چابی دے دی، ورنہ وہ چابی دینے کے لیے تیار نہ تھیں۔ اکبر نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ نہیں برخوردار، میں اب سیدھا گھر جاؤں گا، اپنے امی ابو کو میرا سلام کہہ دینا، دادا غفور نے فیصلہ سنایا۔ جب گھر آ گیا تو ماموں فرقان گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کھڑکی سے دادا غفور سے ہاتھ ملایا۔ اچھا، خدا حافظ، میں ایک آدھ دن میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ راستے میں اکبر کو ذرا سمجھا دیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دادا غفور نے بڑے اطمینان سے کہا، پھر اکبر سے مخاطب ہو کر بولے، چلو میاں۔ جب گاڑی آگے بڑھی تو اس وقت تک ماموں فرقان گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ وہ جس بات سے پریشان تھے وہ مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ ان میں ہمت نہ تھی اکبر سے بات کرنے کی، اسے یہ بتانے کی کہ نیلم اب خالی گھر میں نہیں ہے۔ دادا غفور اسے بتا بھی دیں گے اور سمجھا بھی دیں گے۔ گاڑی تھوڑا آگے بڑھی تو دادا غفور نے کہا، اکبر میاں ذرا گاڑی روکو۔ اکبر نے فوراً گاڑی روک کر سڑک ایک طرف کر لی اور حیرت سے دادا غفور کو دیکھا۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہے، میں ذرا تمہارے پاس آ جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے باہر آئے اور اگلا دروازہ کھول کر اکبر کے برابر بیٹھ گئے۔ اب چلو، تم سے بات کرنا تھی، پیچھے بیٹھ کر نہ ہوتی۔ جی فرمائیں۔ اکبر ہمتاً گوش ہو گیا۔ اکبر، میں تمہیں ایک اچھی اور ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں، سن لو گے؟ جی بالکل، اکبر نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ جو اچھی خبر ہے وہ بھی بری خبر کے اندر دب گئی ہے، اس لیے خاصے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں ایک سمجھدار اور بڑے حوصلے کا لڑکا پاتا ہوں۔ تم نے اب تک جس بردباری کا مظاہرہ کیا ہے وہ تمہارا ہی خاصہ ہے، سمجھدار بھی ہو، عقل مند بھی اور صابر و شاکر بھی۔ جی دادا، شکریہ، آپ جو کہنا چاہتے ہیں اطمینان سے کہیں، اکبر نے بظاہر اطمینان سے کہا، لیکن اندر سے اس کا اطمینان اڑ گیا تھا۔ تم کو کچھ اندازہ ہے کہ میں خالی گھر میں کیوں گیا تھا؟ دادا غفور نے سوال کیا۔ جی نہیں، اکبر نے فوراً جواب دیا، میں اس خالی گھر میں ایک بات کی تصدیق کرنے گیا تھا، دادا غفور نے بتایا۔ کس بات کی؟ اکبر نے پوچھا۔ حاضرات کرنے پر مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے جن نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہو۔ پھر دادا؟ اکبر نے بڑے جوش سے کہا۔ جب میں اور فرقان خالی گھر میں داخل ہوئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ سید پور کا جن اس گھر کو خالی کر گیا ہے، دادا غفور نے بتایا۔ واقعی دادا؟ اکبر نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ گھر بالکل خالی ہو گیا ہے، سارے کمرے کھلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ وہاں جن کی جلائی ہوئی شمع بھی نہیں تھی، دادا غفور نے مزید بتایا۔ دادا، یہ خبر آپ نے مجھ سے اب تک چھپا کر کیوں رکھی؟ مجھے وہیں کیوں نہ بتائی؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ نیلم اس ظالم کے پنجے سے آزاد ہو گئی۔
پھر اچانک اکبر کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا، ایک بجلی سی گری۔ اگر سید پور کا جن گھر چھوڑ گیا ہے، وہاں اس کی جلائی ہوئی شمع بھی نہیں ہے، تو پھر نیلم کہاں ہے؟ جب وہ آزاد ہو گئی ہے تو یہ لوگ اسے اپنے ساتھ باہر کیوں نہیں لائے؟ اسے وہاں کیوں چھوڑ آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔